سامنے بیٹھی ہوئی سنی عوام، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور خسرو خوباں، سیاہ لامکاں، نازش ہر دو جہاں، خاتم پیغمبراں، محبوب یزداں، نبی آخر الزمان، سرخیل زہر جمالاں، نیر تاباں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، صاحب علم نشرہ، رازدار ما اوحا، شاہد ما تغا، معصوم آمینہ، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گل باغ رسالت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی طیب و نزہت، شافی محشر، ساقی کوثر، حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ ہمارا آخری دن ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو میلاد ہے، حضور علیہ السلام کی یہ جو محفل ہے، یہ محفل ایسی محفل ہے کہ یہ محفل میں خود نہیں آتے، بلکہ کہتا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور پھر علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے پوسٹرز میں دیکھا کہ آج کا ہمارا عنوان آمد رسول، سرکار کی آمد ہے۔ سرکار کی آمد کس شان سے ہوئی، کیسے اللہ تبارک و تعالی نے عظمتوں، برکتوں، بلندیوں کے ساتھ اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا، انشاءاللہ وہ عظمتیں آپ سننے جا رہے ہیں۔ اور اتنی بات تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس شان سے ہوئی یہ تو آپ نے سنا ہوگا، آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، کیا کیا واقعات ہوئے، یہ سارے باتیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن یہ آج سنتے چلیں کہ حضور کب سے تھے، کیسے آئے، سبحان اللہ، کب سے تھے اور کیسے آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جیسے آتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی پیدا ہوا ابھی ابھی آیا ہے۔ حضور ابھی ابھی نہیں آئے، پہلے تھے پھر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے تھے تو کہاں تھے، کب سے تھے، کیسے آئے۔ سبحان اللہ، کہاں تھے، کب سے تھے، کیسے آئے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی نا، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا ہے؟ نور کہا ہے۔ اور جب اپنے حبیب کو نور کہا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نور کو پیدا کیا، بلکہ اللہ کہتا ہے قد جاءکم، یہ نور تمہارے پاس آیا، یعنی میرا حبیب تمہارے پاس آیا۔ مولا جو آتا ہے وہ پہلے سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو آتا ہے وہ پہلے سے ہوتا ہے۔ بھائی میں کہوں کہ میں گھر سے آیا، مطلب یہ ہے کہ میں پہلے گھر میں تھا پھر چل کے آیا ہوں، پہلے تھا تب جا کے آیا ہوں۔ اگر میں پہلے نہ ہوں تو آ نہیں سکتا۔ اور جو جگہ میں آئے، جو جگہ میں آئے پہلے سے نہ ہو بلکہ جگہ میں آئے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی ابھی پیدا ہوا۔ تو جو چیز جگہ پہ ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور جو کہیں سے ہوتی ہے اور پھر بعد میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں جا آ، تمہارے پاس آ یا۔ اب تمہارے پاس آیا تو یہ پہلے سے ہے، اور یہ پہلے سے ہے تو کب سے ہے؟ یہ پہلے سے ہے تو کب سے ہے؟ اب آؤ حدیث پاک سنیں۔ مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق لکھتے ہیں، اور اسی حدیث کو کئی محدثین نے لکھا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تو اس وقت نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، سبحان اللہ، نہ چاند نہ سورج، نہ دن نہ رات، نہ فرشتے نہ انسان، نہ جنات، نہ کوئی اور چیز۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالی سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، تو حضور 12 ربیع الاول میں پیدا نہیں ہوئے، 12 ربیع الاول میں بشری لباس پہن کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، پیدا تو حضور اس وقت ہو گئے تھے جب کوئی چیز نہیں تھی، سبحان اللہ، کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے
اپنے حبیب کو پیدا کیا. کس شان سے پیدا کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن فیکون. سبحان اللہ. میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس سے کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان ہے. ایسا نہیں جیسے ہم ہیں، ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس کے پارٹس کو جمع کرتے ہیں، پھر ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کے پورے جو ہے نا جوڑتے ہیں، اس کے بعد وہ چیز وجود میں آتی ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا میں کسی چیز کو کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات تنہا ہے، کوئی چیز نہیں. اللہ نے سب سے پہلے ارادہ کیا اپنے حبیب کو پیدا کرنے کا، تو اللہ کے پہلے ارادے کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ نے سب سے پہلے ارادہ کیا اپنے حبیب کو پیدا کرنے کا، تو اللہ نے فرمایا کن حبیب ہو جا، تو حبیب نور سے ہو گئے. سبحان اللہ. نور سے ہو گئے. اب جب وہ نور پیدا ہوا، جب حضور کا وہ نور پیدا ہوا، جب نور محمدی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس نور کو پیدا کیا، تو اب اس نور کو رکھنے کی بھی تو کوئی جگہ چاہیے نا. اس نور کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. بھئی جگہ اس وقت ہوگی جب کوئی چیز ہوگی. نبی فرماتے ہیں آسمان بھی نہیں، سبحان اللہ. زمین بھی نہیں، سبحان اللہ. چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، کوئی چیز نہیں تھی. تو پھر اللہ نے رکھا کہاں اپنے حبیب کے نور کو؟ خود اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، جب اس حبیب کو میں نے بھیجا، ایسا نہیں کہ کوئی چیز تھی اس پر رکھ کے بھیجا. کہتا ہے کہ حبیب کو بنایا، کوئی چیز نہیں تھی، میں نے اپنے حبیب کو اپنے ہی جلووں میں رکھا، سبحان اللہ. اپنے ہی جلووں میں رکھا. اور حاشیہ ساوی میں ایک حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنا کر اپنے قرب خاص میں 12,000 سال تک رکھا. سبحان اللہ. کتنے سال تک؟ 12,000 سال تک رکھا. اور پھر 12,000 سال کے بعد اللہ نے ارادہ کیا کہ اب اس نور سے دوسری چیز کو بنائیں. سبحان اللہ. اب اس نور سے دوسری چیز کو بنائیں. نبی فرماتے ہیں کہ پھر میرے نور کے 4 حصے کیے گئے، میرے نور کے 4 حصے کیے گئے. اب یہاں حصے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی حضور کا نور ہے اس میں 4 ٹکڑے ہو گئے، نہیں. ایک چھوٹا اگزامپل دے کے سمجھاؤں آپ کو کہ حضور کے نور کے 4 حصے کیسے بنے. ایسا نہیں ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، نہیں. حضور خود فرماتے ہیں میرا نور اللہ کے نور سے ہے، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا نور تھوڑا الگ ہو گیا نبی پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیسا ہے، ایک چھوٹی سی اسی دنیا کے اعتبار سے، آج ہی کے زمانے کے اعتبار سے ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے ریڈیم کی تسبیح دیکھی ہے نا؟ ریڈیم کی تسبیح دیکھی آپ نے؟ آپ اس کو لائٹ کے سامنے رکھیں، جتنی دیر رکھیں گے وہ ریڈیم جو ہے اپنے آپ کو لیتا رہے گا، اپنے اندر روشنی لیتا رہے گا. اور جیسے ہی آپ لائٹ کو آف کر دو اب وہ تسبیح چمکنے لگے گی، وہ تسبیح چمکنے لگے گی. اب آپ اندازہ لگاؤ یہ جو تسبیح ہے یہ خود کی روشنی نہیں، یہ کس کی روشنی لے رہی ہے؟ لائٹ کی روشنی لے رہی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اب جو تسبیح میں روشنی آئی تو کیا یہ لائٹ کی روشنی کم ہوئی اس میں؟ نہیں ہوئی.
روشنی لائٹ کی اپنی جگہ پر، لیکن اس کے تجلیاں تسبیح پہ پڑی، تسبیح چمکنے لگی۔ اللہ نے جب اپنے نور سے بنانے کا ارادہ کیا، اللہ کے تجلیاں پڑی، اپنے میں حبیب کا نور بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب کا نور بنا تو پھر اللہ نے اس کے 4 حصے کیے، مطلب حبیب کے نور کے جلوے جب پڑے تو اس سے نور کے 4 حصے ہوئے، سبحان اللہ۔ نور کے 4 حصے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس سے اللہ نے عرش بنائے، سبحان اللہ، لوح بنائے، سبحان اللہ، قلم بنائے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بنائے۔ سبحان اللہ، پھر آخر کا جو حصہ تھا پھر اللہ نے اس کے بھی 4 حصے کیے، پھر اس سے اللہ نے باقی فرشتوں کو بنائے، سبحان اللہ، چاند کو بنائے، سورج کو بنائے، ستاروں کو بنائے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، نبی کے نور کے 4 حصے، پھر اس میں سے 4تھا حصہ، اس سے چاند، سورج، ستارے بنے، جس کے نور کے 4تھے حصے سے پھر اس کے 4تھے حصے سے چاند، سورج، ستارے بنے۔ جب چاند، سورج، ستاروں کی روشنی یہ ہے تو اصل نور مصطفیٰ کی روشنی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل نور مصطفیٰ کی روشنی کیا ہوگی؟ پھر نبی فرماتے پھر آخری حصے سے پھر اللہ نے 4 حصے بنائے، سبحان اللہ، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے، انسان بنائے، باقی مخلوق کو بنائے۔ اس طرح حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر میرے نور کے حصے بنتے گئے، اس سے کائنات وجود میں آتی گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ حضور کب پیدا ہوئے؟ جب پیدا ہوئے اس وقت پیدا ہوئے، نہ تب تھا، نہ کب تھا، نہ جب تھا، سبحان اللہ، نہ وہ تھا، نہ یہ تھا، نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ، حضور کا نور بنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارا ایج کیا ہے، کتنے سالوں کے ہو، تمہارے کتنے برس ہیں، بتاؤ کتنی عمر ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پرفیکٹ تو نہیں بتا سکتا، ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا، صحیح تو نہیں بتاتا، لیکن ایک اندازہ بتاتا ہوں، ایک اندازہ ہے میرے پاس، اس اندازے سے بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جبریل بتاؤ وہ اندازہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جب مجھے پیدا کیا، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے ایک ستارے کو دیکھا۔ سبحان اللہ، کس کو دیکھا؟ میں نے ایک ستارے کو دیکھا، اور وہ اس ستارے کو میں نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھا۔ کتنے مرتبہ دیکھا؟ 70,000 مرتبہ دیکھا۔ اور ایسا نہیں کہ وہ سورج ہر سال میں ایک بار نکلتا تھا، بلکہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ جو ستارہ تھا، وہ جو چمکتا تھا، یا رسول اللہ اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ جو دیکھا ہے وہ لگاتار نہیں دیکھا، وہ ستارہ ایک بار چمکتا تھا تو پھر دوبارہ چمکنے میں ٹائم 70,000 سال کا لگتا تھا۔ وہ ستارے کو میں دیکھتا، پھر دیکھنے کے لیے 70,000 سال انتظار کرنا پڑتا۔ 70,000 سال میں ایک بار نکالنے والے اس ستارے کو میں نے اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جیسے یہ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جب سے میں بنا اس ستارے کو 70,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا امامہ مبارک سے
پیشانی مبارک سے امامہ ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبریل جس ستارے کو چمکتا ہوا تو نے دیکھا، ذرا میرے پیشانی کو دیکھ، یہ وہ روشنی تو نہیں ہے، سبحان اللہ یہ وہ روشنی تو نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے رب کے عزت کی قسم ہے، جس ستارے کو میں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ کوئی اور ستارہ نہیں، یہ مصطفیٰ کے پیشانی کی چمک تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور کی پیشانی کی چمک تھی۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جبریل ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے وہ ستارہ ہے، اس سے پہلے وہ نور ہیں، جو نور حقیقت میں نور محمدی ہیں، سبحان اللہ ہمارے آقا کا نور ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے نور بنایا، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی بھی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ تخلیق پوری ہوئی، حضور کے نور سے ہم نے باقی چیزوں کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ارادہ کیا انسان کو بنانے کا، میں نے کیا کیا؟ ارادہ کیا انسان کو بنانے کا، تو پھر میں نے فرشتوں کو جمع کیا۔ کس کو جمع کیا؟ فرشتوں کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے پارے میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب میں نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو میں نے تمام فرشتوں کو جمع کی، اور جمع کر کے کہا فرشتوں، میں ایک انسان، ایک خلیفہ، ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ الحجر ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ نے ارادہ کیا بشر کو پیدا کرنے کا، دیکھو اس آیت میں اللہ نے فرمایا خلیفہ بنانے کا، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ بشر کو پیدا کرنے کا۔ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت آدم کی ہو رہی ہے۔ کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت آدم کی ہو رہی ہے۔ تو حضرت آدم کی جب بات آئی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو یعنی یہ ہے کہ حضرت آدم بن رہے ہیں، لیکن حبیب کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک، میرے حبیب کو پیدا نہیں کیا، بھیجا ہے۔ پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا، آتا وہ ہے جو پہلے سے ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مشورہ کی، پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ مولا اگر تسبیحات کرنی ہے، اگر عبادتیں کرنی ہیں تو ہم زیادہ تسبیحات کرتے ہیں، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا تھا؟ کہ آدم کو بھیجوں گا، پھر آدم سے اولاد ہوگی، پھر میرا حبیب آدم کی اولاد میں دنیا میں جلوگر ہوگا، میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، اور ادھر سے مشورہ ہوا، مشورہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا، تمام روحوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ہر انسان کی روح عالم ارواح میں تھی، عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں تھی۔ روحوں کی دنیا میں اللہ نے سب کو جمع کیا، جمع کر کے کہا الست بربکم، اے روحوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہاں بات ہو رہی ہے؟ روحوں کی دنیا میں، ابھی انسان نہیں آیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، مشورہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا،
جمع کر کے کہا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم سے عہد لینا چاہتا ہوں، کیا تم قبول کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں پوچھ رہا ہے کیا تمہیں منظور ہے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہر روح تھی، کسی روح نے جواب نہیں دیا۔ سب سے پہلے جس روح نے جواب دیا وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی روح پاک نے کہا کہ مولا سب سے پہلے میں اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں مجلس ختم ہوئی، اللہ نے فرمایا چلو اب جو عام روح ہیں وہ ساری روحیں نکل جائیں، عام روحیں ساری نکل جائیں، اب صرف خاص روحیں بچے گی۔ وہ خاص روحیں انبیاء کرام کی تھی، وہ خاص روحیں رسولان اعظام کی تھی۔ اب خاص روحوں کو جمع کر کے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں کی جماعت، یہاں کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہاں تم سب میرے پیغمبر بنا کے بھیجے جاؤ گے، یہاں جتنے جمع ہو تم سب نبی اور رسول ہو، میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں۔ ایک وعدہ تو اللہ نے اپنے بارے میں لیے، وہ سب کے سامنے تھا، اب ایک وعدہ خاص وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاکم رسول مصدق لما معکم، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبیوں کی جماعت، میں تمہیں نبی بنا کے بھیجوں گا، میں تمہیں کتاب دے کے بھیجوں گا، میں تمہیں شان و شوکت دے کے بھیجوں گا، میں اپنا خاص بنا کے بھیجوں گا، میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجوں گا، میں اپنا نائب بنا کے بھیجوں گا، تمہیں عظمتیں ملے گی، شانیں ملے گی، بلندیاں ملے گی، سب کچھ ملے گا، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط پہ مانی جائے گی، ایک شرط پہ تمہیں نبوت ملے گی، ایک شرط پہ تمہیں رسالت ملے گی، ایک شرط پہ تمہیں مقام و مرتبہ ملے گا۔ روحوں نے کہا، انبیاء کرام کی روحوں نے کہا کہ مولا وہ شرط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے انبیاء کی روحوں، جب میں تمہیں نبی بنا کے دنیا میں بھیجوں گا، جب تم اپنی شان و شوکت دنیا کے سامنے تمہارے چرچے ہوں گے، تمہاری رسالت، تمہاری نبوت، تمہاری شان و شوکت کے تذکرے دنیا کر رہی ہوں گی، تمہارے شان و شوکت، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت چل رہی ہوگی، اس وقت اگر میرا مدینہ والا آ جائے، اس وقت اگر آمینہ کا لال آ جائے، اس وقت اگر عبداللہ کا دلارا آ جائے، اس وقت اگر میرا حبیب آ جائے، تمہیں اپنی سلطنت کو بازو میں رکھنا ہے، میرے مصطفیٰ کا غلام ہو جانا ہے، میرے مصطفیٰ کا غلام ہو جانا ہے۔ فرشتوں بتاؤ کیا یہ تمہیں منظور ہے؟ فرشتوں نے سر جھکا کے کہا اقررنا، مولا ہم قبول کرتے ہیں کہ ہم تیرے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ اے نبیوں، نبیوں سے وعدہ ہے کہ اے نبیوں میں تمہیں نبوت دے کے بھیجوں گا، رسالت دے کے بھیجوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ شرط یہ ہے کہ جب میرا حبیب آ جائے تو میرے حبیب کی مدد کرنا، میرے حبیب پہ ایمان لانا۔ تمام نبیوں نے اقرار کیا۔ اب جب اقرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا شروع کیا۔ اب سب سے پہلا انسان بن رہا ہے۔ اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا، ملک الموت کو، کہ جاؤ جگہ جگہ سے مٹی جمع کرو۔ جگہ جگہ سے مٹی جمع ہوئی، اور جگہ جگہ سے مٹی جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پہ بارش برسائے۔ اس مٹی پہ کیا ہوئی؟ بارش برسی۔ 40 دن تک مسلسل اس مٹی پہ بارش برستی رہی۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک بارش برستی رہی،
اور روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن کی جو بارش تھی ان میں سے 39 دن یعنی 30 پر 9 دن غم، پریشانی، فکر کی بارش تھی اور 1 دن خوشی کی بارش تھی۔ کس کے مٹی پہ؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک سے کے لیے جو مٹی چنی گئی اس مٹی پہ غم کی بارش کتنے دن؟ 30 پر 9 دن، اور خوشی کی بارش کتنے دن؟ 1 دن۔ اسی لیے قیامت تک آنے والا انسان غم میں زیادہ رہتا ہے، خوشی میں کم رہتا ہے، کیونکہ انسان کی جو مٹی بنی تو اس مٹی پہ جو بارش ہوئی زیادہ بارش غم کی ہوئی ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیوں بھائی اللہ نے غم کی بارش کیوں بھیجا؟ خوشی کی بارش بھیجتا۔ اللہ نے غم کی بارش اس لیے بھیجے کہ اے انسان اگر تجھے پوری زندگی خوشی دوں تو تو مجھے بھول جائے گا، تو مجھے بھول جائے گا، مجھ پر یقین اڑ جائے گا، توکل مجھ پر اڑ جائے گا، اس لیے غم کی بارش زیادہ کرتا ہوں۔ جب بھی تکلیف آئے تجھے یاد کرنا ہے کہ کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، صرف تیری رب کی ذات ہے تیری مدد کرنے والی۔ اس لیے 39 دن تک گرمی کی، پریشانی کی، فکر کی بارش ہوئی۔ اب یہ جو بارش ہوتی ہے وہ جو مٹی تھی وہ کیچڑ کی طرح بن گئی، وہ بالکل کیچڑ کی طرح بن گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرشتوں اب اس سے انسان کا پتلا تیار کرو، انسان کا پتلا تیار کرو۔ انسان کا پتلا تیار ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا۔ جب جسم تیار ہوا تو اتنے خوبصورت حضرت آدم کا جسم تھا، اتنا خوبصورت جسم تھا حضرت آدم کا کہ تمام فرشتے حضرت آدم کے اس مٹی کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، حضرت آدم کے اس جسم کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے۔ شیطان استاد تھا فرشتوں کا۔ کس کا استاد تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ارے یہ تو میری مجلس چھوڑ کر ایک انسان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک انسان کے پتلے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو شیطان نے سوچا چلو میں بھی دیکھ کے آتا ہوں۔ جب وہ قریب ہوا نا تو دیکھا یہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں اس کی تعریف کروں گا تو سارے فرشتے اس کے طرف سے ہو جائیں گے، ایک کام کرتا ہوں، میں فرشتوں کا سردار ہوں، سب کو پڑھاتا ہوں، تو میں اگر اس کے لیے کوئی ایسی بات کروں گا یا کوئی ایسا کام کروں گا جس سے اس کی عزت جائے تو لوگ اس سے، فرشتے اس سے ہٹ جائیں گے اور میری طرف آ جائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ناف کی جگہ ہے، ناف کی جگہ شیطان نے تھوکا۔ شیطان نے کہاں تھوکا؟ ناف کی جگہ تھوکا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ فرشتوں جتنے اس کے تھوک کی جگہ جو جسم پہ پڑی ہے اتنا حصہ نکال دو، تو اتنا حصہ نکالا گیا تو سوراخ پڑا۔ تو آج بھی دیکھو قیامت تک ہر انسان کا یہ جو جگہ ہے ناف کا وہ سوراخ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک سے کون سا حصہ نکالا گیا؟ ناف کا حصہ نکالا گیا۔ اب ناف کا حصہ نکالا گیا تو وہ جو مٹی پھینکی گئی اس سے کتا بنا۔ اسی لیے آپ دیکھو کتا انسان کا بڑا وفادار ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کے مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے وہ بڑا وفادار ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام بنے، بڑا خوبصورت آپ کا جسم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بن گئے، پورا جسم بن گیا، اب اللہ نے حضرت آدم کے روح کو حکم دیا کہ اے آدم کی روح جسم میں داخل ہو جا، جسم میں داخل ہو جا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی روح جسم میں داخل ہوگی، پیروں کی طرف سے، پیر کی طرف سے داخل ہو رہی ہے۔ جیسے ہی پیر کی طرف سے روح چلنے لگی، تھوڑی آگے گزری کہ واپس آ گئی، تھوڑی آگے گئی، واپس آ گئی۔ اللہ نے پوچھا کہ اے آدم کی روح واپس کیوں ہوئی؟ تو روح نے کہا کہ مولا میں روح ہوں، روشنی والی چیز ہوں، اور یہ جسم ہے، مٹی ہے، اندھیری والی چیز ہے، مٹی میں اندھیرا پن ہوتا ہے، اور میں روح ہوں، میں روشنی والی چیز ہوں۔ جب میں اس کے اندر جا رہی ہوں تو اس کے اندر اندھیرا پن ہے جو مجھے ڈرا کے واپس بھیج رہا ہے،
اللہ کا پھر حکم ہوا کہ اے آدم کی روح پھر تمہیں جانا ہے. دوبارہ حضرت آدم کی روح چلی, واپس آ گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی روح نے کہا کہ مولا میں اس جسم کے اندر, اس مٹی کے اندر, اس اندھیرے کے اندر نہیں رہ سکتی, کوئی میرے نور کا انتظام فرما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک, پیٹھ مبارک پہ نور محمدی کو رکھا. سب سے پہلے انسان میں حضور کا نور اس طرح آیا. ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے, دنیا میں نہیں ہے, ولادت نہیں ہوئی, ابھی خلقت ہے, آپ کی خلقت ہیں جو آپ بنے ہیں نا, جبکہ ابھی بات چل رہی ہے. ابھی ولادت کی جو شان سنیں گے نا جھوم جائیں گے. ابھی وہاں تک نہیں آ رہا ہوں, دھیرے دھیرے آپ کو لے کے آ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہو کہ حضور کب سے ہیں, کہاں ہیں اور کیسے پہنچے. حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں حضور کا نور آیا. اب پورا جسم نورانی ہوا, پورا جسم نورانی ہو گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام کی روح چلنے لگی, دھیرے 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 چلنے لگی. جب کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہونے لگے. بھائی انسان کا جسم ہے, مٹی ہے, سویا ہے, مٹی سوئی ہوئی ہے, پتلا سویا ہوا ہے. جیسے ہی جب کمر تک پہنچی حضرت آدم کھڑے ہونے کی کوشش کرتے گر جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ابھی پوری روح نہیں گئی, تم نے بہت جلدی کی ہے, اور یہی جلدی قیامت تک آنے والی تیری ہر نسل کے اندر ہوگی. اسی لیے آج انسان جب نوکری کے لیے جانا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ جلدی جاؤں, کام کے لیے جانا چاہتا ہے جلدی جانا چاہتا ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے جلدی کرنا چاہتا ہے, کمانا چاہتا ہے جلدی کمانا چاہتا ہے, ہر چیز میں جلدی جلدی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری جلدی قیامت تک آنے والی انسانوں میں یہ فطرت رہے گی. حضرت آدم علیہ السلام اٹھنے لگے, نہیں اٹھ سکے, گر گئے. جب آپ پھر سے واپس آ گئے, پھر ہلکا وہ روح داخل ہو گئی. اب داخل ہوتے ہوتے حضرت آدم علیہ السلام کے ناک تک پہنچی. جب ناک تک پہنچی تو جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے چھینک آئی. حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. جیسے ہی چھینکنا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ کیا چیز ہے, یہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم یہ وہ چیز ہے جو تجھے چھینک آئی ہے, ایک طرف سے ایک انسان کے لیے صحت والی چیز ہے, صحت مند چیز ہے. تو لہٰذا اے آدم جب بھی چھینک آئے میری تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ کہو, الحمدللہ کہو. حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں آدم کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو. پھر حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اے آدم تم یغفر اللہ کہو. تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, آپ کھڑے ہوئے, اور حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی کھڑے ہوئے بڑے خوبصورت تھے, بڑے خوبصورت تھے. اب حضرت آدم علیہ السلام چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے جاتے ہیں. تو جب فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے لگے تو فرشتے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے. جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے حضرت آدم نے دیکھا تو عرض کرتے ہیں مولا یہ میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں, یہ پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم یہ تمہیں دیکھنے نہیں, جو تمہارے پشت میں تمہارے پیٹھ میں میرے حبیب کا نور ہے اس کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اس کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ کا حکم ہوا تو حضرت آدم نے عرض کیا کہ مولا جب سارے زیارت کر رہے ہیں تو مجھے بھی زیارت کرنے کا موقع دے.
مجھے بھی زیارت کرنے کا موقع دے مولا، میرے پشت سے ہٹا کے تیرے حبیب کے نور کو میرے پیشانی میں جلوہ گر فرما دے۔ اور حضور علیہ السلام کا نور جب پیشانی پر آیا حضرت آدم کے، تو وہ پیشانی کا نور حضرت آدم کے انگوٹھوں میں چمکتا تھا۔ اب جب حضرت آدم چمکتے ہوئے دیکھتے تھے تو حضرت آدم حضور کے اس نور کو انگوٹھوں سے چومتے اور آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں ہے۔ اب پھر اللہ کا حکم ہوا جنت میں جاؤ، جنت میں داخل ہو گئے، اور جیسے جنت میں داخل ہوئے تو جنت کا پورا منظر حضرت آدم نے دیکھا۔ تو حضرت آدم نے دیکھا کہ جنت کے ہر پتے پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر مہر پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر دروازے پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر چیز پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم نے عرش الہی کو دیکھا، حضرت آدم نے اللہ کے عرش کو دیکھا، تو اللہ کے عرش پہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا بھی نام لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا بھی نام لکھا۔ جب اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام لکھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے ملاحظہ کیا، تو حضرت آدم یاد رکھ لی، ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھیج دیے گئے، جنت میں رہنے لگے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی، سنا ہے نا آپ نے واقعہ پورا، حضرت حوا پیدا ہوئی۔ حضرت حوا پیدا ہوئی تو دونوں جنت میں میاں بیوی رہتے تھے، دونوں رہتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، تقدیر الہی کے مطابق حضرت حوا سے لغزش ہوئی، اللہ کی تقدیر کے مطابق، کیونکہ اللہ کی رضامندی ہے کہ یہ کام ہوگا تو آدم دنیا میں جائیں گے، آدم دنیا میں جائیں گے تو انسان بڑھیں گے۔ تو لغزش ہوئی تو حضرت حوا نے وہ پھل کھائے۔ حضرت حوا کو اور حضرت آدم کو حکم تھا، یہاں خواتین کے لیے بھی ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک بہت خاص بات بتا رہا ہوں جو عورتوں کے لیے خاص ہے، وہ خاص بات سنیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم اے حوا، تم دونوں اس جنت میں جہاں چاہے جانا، جو چاہے کھانا، لیکن ایک درخت ہے اس کے پھل نہیں کھانا، اس کے پھل نہیں کھانا۔ لیکن شیطان نے اللہ کے مرضی کے مطابق، میں یہ جملہ بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہر نبی معصوم ہے، نبی سے جان کے انجان کے کسی بھی حالت میں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، نبی معصوم ہوتا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کی رضامندی کی وجہ سے، کہ اللہ کی تقدیر تھی کہ یہ ہوگا تو انسان دنیا میں جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہے اس درخت کے قریب گئی اور پھل نکالا، اور پھل نکال کے حضرت حوا کھائیں۔ جیسے ہی حضرت حوا کو کھانا تھا تو حضرت حوا کے جسم سے وہ جو پھل سے منع تھا نا، وہ پھل کھانے کی وجہ سے حضرت حوا کا جسم خراب ہوا، جس سے آپ کا خون نکلا۔ کیا نکلا؟ خون نکلا، اور وہی خون قیامت تک آنے والی ہر خاتون کو ہر مہینے میں آتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ پہلے حضرت حوا تھی وہ ان کی، اور یہ جو ماہواری ہوتا ہے خواتین کے لیے، یہ اللہ کی رحمت ہے ان کے لیے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد کی پہچان کی جاتی ہے، یہ بھی صدقہ ہے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، جب میرا حکم تھا تم قریب نہ جانا، اس کے باوجود تم قریب گئے، تو اب تم جنت میں نہیں رہو گے، اب تم دنیا میں جاؤ گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اب پہلا انسان دنیا میں آیا ہے، پہلا انسان دنیا میں آیا، اور دنیا میں آتی حضرت آدم علیہ السلام مکے میں نازل، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اتری،
جو جدہ کہتے ہیں، جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی، اور حضرت حوا سارے انسانوں کی دادی ہیں، اسی لیے اس شہر کا نام ہی جدہ ہے، کیونکہ حضرت حوا آسمان سے سب سے پہلے جدہ میں اتری، اور حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے کولمبو کے سرزمین پر اترے، آج بھی حضرت آدم کے پیروں کے نشانات ہیں۔ تو یہ دونوں کی ملاقات 300 سال کے بعد ہوئی دنیا میں آنے کے کتنے سال کے بعد؟ 300 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، 300 سال تک دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے آپ نے پورا واقعہ سنا ہے، دعا 300 سال تک کرتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی، اور حضرت آدم کو ایک بار ذہن میں آیا، آپ کے فکر میں آیا، ارے میں جب جنت میں پھرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش پہ اس کے حبیب کا نام لکھا ہوا تھا، کیوں نہ میں وہ نام کا وسیلہ لے کے دعا کروں۔ حضرت آدم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ مولا تجھے تیرے حبیب محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم یہ نام تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ابھی میں نے اپنے حبیب کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی مولا میں نے دیکھا تیرے عرش پہ تیرے حبیب کا نام لکھا ہوا ہے، تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ یہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ کوئی معمولی نہیں، یہ تیرا محبوب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تم نے سچ کہا کہ میرا حبیب ہے، اس لیے میں تجھے بھیجا ہوں، میرے حبیب کے لیے تجھے بھیجا ہوں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ملاقات ہوئی حضرت حوا کے ساتھ، اب دونوں کی زندگی شروع ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک ڈلیوری میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اولاد ہوتی تو ایک ہی بار میں 2 بچے ہوتے، ایک بچہ ایک بچی، ایک ہی بار میں جتنے آپ کے حمل ہوئے، جتنی اولاد ہوئی آپ کی، طریقہ یہ تھا کیونکہ پہلے انسان تھے، حضرت آدم پہلے انسان ہے، حضرت حوا پہلی خاتون ہے، اب انسان تیزی سے بننا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بطن سے جب اولاد پیدا کی تو ہر بار 2 ہوتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب بیٹا اور بیٹی ہوتے تو جو بیٹا بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے ان کا ایک ساتھ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ جو بعد میں پیدا ہونے والے بیٹا بیٹی ہوتے اس بھائی کے ساتھ اس کے بہن کا نکاح ہوتا اور اس کے بھائی کے ساتھ اس کے بہن کا نکاح ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ خاص اس وقت تھا کیونکہ اس وقت کوئی اور انسان نہیں، یہ شروعات اللہ نے زمین کی اس طرح شروع کی کہ انسان بڑھے گی، تو یہ معمول تھا کہ ہر حمل میں 2، ہر حمل میں 2، لیکن اللہ کی شان کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر ایک اولاد ہوئی، صرف ایک ہی پیدا ہوئے، صرف ایک ہی پیدا ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ہر بار 2، لیکن یہ بار اللہ نے قانون ہی بدل دی کہ 2 نہیں ہوں گے، اس بار 1 ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم سے وہ نور میرے حبیب کا حضرت شیس کے اندر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کا نور پھر حضرت آدم سے حضرت شیس کے اندر گیا، اور حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضور کا نور ان کے پیشانی میں چمکتا تھا، حضور کا نور ان کے پیشانی میں چمکتا تھا۔ جب نبی کا نور چمکتا تھا حضرت آدم زیارت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت آدم اپنے بیٹے شیس کو بلا کے کہتے ہیں بیٹے ایک نام ہے جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو زیادہ یاد کرو۔ حضرت شیس نے کہا کہ کیوں یاد کروں؟ تو کہا حضرت آدم نے کہ بیٹے میں نے اس نام کو پتے پتے پہ دیکھا ہے، جنت کے درخت درخت پہ دیکھا ہے، جنت کے دروازے دروازے پہ دیکھا ہے، جنت کے محل محل پہ دیکھا ہے، یہاں تک کہ عرش الہی پہ دیکھا ہے۔ اے میرے بیٹے جو میں پیدا ہوا ہوں یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے، اور تو پیدا ہوا ہے یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے، یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے۔ اب حضرت شیس علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت آدم نے کہا بیٹے تیرے اندر مجھ میں سے نور محمدی تیرے اندر منتقل ہوا، اس نور کی حفاظت کرنا،
اس نور کی حفاظت کرنا. اب حضرت شیس علیہ السلام کے اندر وہ نور آیا. اب وہاں سے پھر چلتے ہوئے یہ نور حضرت ابراہیم کے اندر آیا. سبحان اللہ. حضرت شیس سے حضرت نوح کے پاس, پھر حضرت نوح سے حضرت ابراہیم کے پاس. وقت اتنا نہیں ہے, نہیں تو میں وہ بھی تفصیل سے سناتا کہ حضرت نوح کے پاس کیا ہوا, پھر حضرت ابراہیم تک کیسے آیا. حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کا واقعہ سنا نا آپ نے, کشتی کا واقعہ کہ زوردار طوفان چلا, زمین سے بھی بارش, آسمان سے بھی بارش, کئی مہینوں تک بارش ہوتی رہی. تو یہ جو مہینہ یہ طوفان تھا اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ طوفان میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں اپنے نور کے ذریعے دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں. حضرت نوح علیہ السلام کے پیشانی میں نور محمدی, اور حضرت نوح کی جو کشتی بچی نا وہ بھی نور محمدی کی برکتیں ہیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم میں پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں پھینکا. نمرود نے, آتش نمرود بڑا آگ تھا وہ, اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی, اس کی اونچائی بڑی تھی, کئی کلومیٹر تک تھے, اونچائی بھی ویسی تھی. اس آگ میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ اس آگ کو بھی میں اپنے نور کے ذریعے دیکھ رہا تھا. تو حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے, وہ آگ گلزار بن گئی, وہ آگ پھول بن گئی. کس وجہ سے؟ اللہ کا حکم ہوا, قل یا نار کونی بردم و سلاما. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے. یہ حقیقت میں جسم ابراہیم کے لیے تھا, لیکن سچ یہ تھا کہ نور محمدی کی حفاظت کے لیے تھا. حضور علیہ السلام کا نور تھا حضرت ابراہیم کے اندر, اس لیے وہ آگ گلزار ہو گئی. اور پھر حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل میں یہ نور آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام میں نور آیا تو قربانی کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے لے گئے. چھری چلا رہے ہیں, نہیں چل رہی ہے. حضرت ابراہیم کو جلال آیا, اس چھری کو لیتے ہیں, اس چاقو کو لیتے ہیں, اور آپ چھری کو جو ہے پتھر پہ مارتے ہیں. چھری اتنی تیز تھی کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن حضرت اسماعیل کا بال بھی نہیں کٹا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا, یہ جو میرا بیٹے کا جسم ہے یہ بڑا نازک جسم ہے, یہاں پتھر بھی ٹوٹ رہا ہے, لیکن میرے بیٹے کا بال کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا حکم ہے. یوں تو بظاہر یہ ہے کہ اے ابراہیم, میں نے تیرے قربانی کو قبول کر لی ہے, تیرے جذبات کو قبول کر لی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اے ابراہیم, کیونکہ تیرے بیٹے اسماعیل میں میرے حبیب کا نور ہے, تو جس کے اندر میرے حبیب کا نور ہے اس کے کٹنے نہیں دوں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر نور, اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ منتقل ہوتا ہوا چلتا ہوا حضرت عبد المطلب میں پہنچا.